جب نعت پڑھو جھوم اٹھوں عشق نبی میں روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ لوگوں میں وہ کنجوس ترین شخص ہے کہ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام نعت خواں صحابہ میں ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ الحمدللہ اس پروگرام میں عشق رسول کی بات ہوا کرتی ہے، محبت رسول کی باتیں ہوتی ہیں، اور یاد رکھیے محبت رسول، اتباع رسول اور اطاعت رسول یہ کامل ایمان کی بنیادی شرائط میں سے ہے۔ رب کائنات جل جلالہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیاں ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو۔ تو اللہ پاک کا محبوب بننے کا نسخہ ہمیں قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ہم اتباع رسول کریں، نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت کریں اور آپ کی اتباع کریں۔ اللہ کریم ہمیں نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ الکریم آج کے پروگرام میں بھی ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اشعار کی وضاحت سنیں گے، جو انہوں نے نعتیہ اشعار کہے۔ الحمدللہ چند پروگرام سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن نگران پاکستان مشاورت حاجی شاہد اتاری مدہ ذل العالی، ان سے انشاءاللہ صدیق اکبر کے نعتیہ اشعار بھی سنیں گے، اور پھر بزرگان دین کے مختلف جو نعتیہ کلام ہیں وہ بھی طرز میں ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اور مختلف عشق رسول پر مبنی مدنی پھول بھی سنیں گے۔ انشاءاللہ الکریم آپ آخر تک شامل رہیں گے تو عشق رسول میں اضافہ ہوگا۔ جی حضور، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعتیہ اشعار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کون ہے حضور؟ یہ صدیق اکبر کا نام مبارک ہے، اچھا، اور ماشاءاللہ۔ آپ کی شہرت ابو بکر سے ہوئی، اور ابو بکر نام کی بھی جو مفتی احمد یار خان نعیمی نے وضاحت کی نا، اولیت والے، خرچ کرنے میں اولیت والے، قبول اسلام میں اولیت کرنے والے، ہجرت میں اولیت کرنے والے، اور پھر خلافت میں بھی آپ ہی اول رہے، پہلے خلیفہ اول۔ تو جب عاشقان رسول کی لسٹ بنائی جائے گی نا، ٹاپ پر صدیق اکبر، بے شک عاشق اکبر۔ عاشق اکبر ہے، اور جس کو میرے نبی سے جتنا عشق ہے اتنا اس کا بڑا مقام ہے، کیونکہ عاشق اکبر ہے۔ تو امت میں آپ کی فضیلت بھی اکبر ہے، سب سے بڑھ کر ہے۔ سبحان اللہ، علم میں بھی آپ ہی اکبر ہیں۔ جی دیکھیں کہ صحابہ کرام میں جو علم کے لحاظ سے ایک ترتیب بنے گی تو خلفائے اربعہ حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہم اجمعین، تو علم کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے یہ ترتیب بھی یہی ہے۔ اور فضیلت کا بھی ہر ایک کو شاید پلے نہیں پڑتا۔ فضیلت کا مطلب کیا ہے؟ فضیلت کا مطلب یہ کہ ان کا زیادہ ثواب ہونا۔ تو خیر عاشق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ
اپنے عشق کا اظہار کرتے ہیں، واللہ اثنی علی شیء فجعت به من البریۃ حتی ادخل اللحد، اللہ کی قسم میں ان کی ثنا و تعریف و نعت بیان کرتا رہوں گا جن کے فراق نے مجھے غم میں مبتلا کر دیا ہے، یہاں تک کہ میں اپنی قبر میں داخل کر دیا جاؤں۔ آئے ہائے، بعض لوگ جو نا جیسے شوگر کے مریض، وہ کہتے ہیں مر جائیں گے مٹھائی نہیں چھوڑیں گے، مر جائیں گے آم نہیں چھوڑیں گے، اور عاشقان رسول کہتے ہیں مر جائیں گے نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، سبحان اللہ، نبی کی محبت نہیں چھوڑیں گے، نبی کا ذکر نہیں چھوڑیں گے۔ آئے ہائے، یعنی صدیق اکبر قسمیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مر جاؤں گا اپنے نبی کی شان و عظمت کا بیان نہیں چھوڑوں گا، کبھی آپ کی یاد سے غافل نہیں رہوں گا یہاں تک کہ مجھے لغد میں اتار دیا جائے۔ اور اعلیٰ حضرت و اعلیٰ حضرت ہیں، آئے ہائے، لغد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، ہیں نکیرین تعظیم کرتے ہیں، جو فرشتے قبر میں آئیں گے، قبر کے ممتحن فرشتے، ان کے دانت تو وہ گائے کے سینگ کی طرح اور زمین کو چیرتے ہوئے، آنکھیں ان کی دیگوں کی طرح اور اس سے شعلے نکل رہے ہوں گے، بال ان کے پیروں تک ہوں گے، بہت ہی خوفناک انداز سے آئیں گے، منکر و نکیر، اجنبی و وحشت ناک۔ اور اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری۔ آقا میرے مرشد آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت اگلے مصرے میں فرما رہے ہیں فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ سبحان اللہ، جو نبی کے نام پر قربان ہوتے ہیں ان کو یہ عزت ملتی ہے کہ نکیرین لغد میں ان کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں۔ آئے ہائے، مرقد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہے۔ آئے، اور کیا اعلیٰ حضرت نے کہا، یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم، یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم، خوب ہے قید غم میں ہم، کوئی ہمیں چھڑائے کیوں، خوب ہے قید غم میں ہم، کوئی ہمیں چھڑائے کیوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد سے غفلت یہ اچھی نہیں، اور ہم جو یاد مصطفیٰ کی قید میں ہیں، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ کہا، پھر تجھ کو کیا، تجھے سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ نہ آئے سمجھ میں تو اپنے نبی کا وہ غلام ہوں، ان کا ذکر کروں گا، جدا کھائیے ادا گائیے۔ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں، انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ اور کسی پنجابی عاشق رسول نے کیا کہا، یہ مفتی احمد یار خان نعیمی کا شعر ہے، اور پنجابی عاشق رسول کیا کہتا ہے، تیرا کھاواں تیرے ہی گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ
اللہ. جب میلاد کی بات آتی تو میلاد کے معنی سمجھ میں نہیں آتے ہر ایک. میلاد کے معنی بہت وسیع ہیں. ذکر مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ ہے. درود پاک یہ میلاد مصطفیٰ ہے. نعت خوانی میلاد مصطفیٰ ہے. سیرت کا مطالعہ میلاد مصطفیٰ ہے. سیرت کا بیان کرنا نعت مصطفیٰ ہے. جو آیات قرآن میں اللہ نے محبوب کی شان میں بیان فرمائی سارا میلاد مصطفیٰ تو ہے. میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک ٹاپک ہے, جو مفہوم ہے, وہ بہت وسیع. اور عاشق میلاد امیر علیہ سنت میرے پیر و مرشد آپ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں. اگرچہ جان بھی اس راہ میں قربان ہو جائے, مگر نعت نبی پڑھنا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. مگر نعت نبی پڑھنا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. نبی کے نام پر سو جان سے قربان ہو جائیں. غلامان نبی ذکر نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے. غلامان نبی ذکر نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے. جو کوئی جس کا کھاتا ہے اسی کے گیت گاتا ہے. نبی کے گیت گانا ہم کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. غلامان نبی ذکر نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے. جیسے وہ کسی نے کہا کہ نعت خوانی موت بھی ہم سے چھوڑا سکتی نہیں, قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں. تو صدیق اکبر بھی یہی کہہ رہے ہیں, قبر میں مجھے بھلے پہنچا دیں, ذکر نبی نہیں چھوڑوں گا. سبحان اللہ. وہ کیا وہ اعلیٰ حضرت کے ایک اور شعر ہے, قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. اللہ اکبر. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے جذبات کتنے حسین ہیں, کتنے پیارے ہیں, اور کتنے نعت مصطفیٰ سے معمور ہیں اور مملو ہیں. واللہ اثنی علی شیء فجعت به من البریۃ حتی ادخل اللحد. اللہ کی قسم میں نبی کی ثنا بیان کرتا رہوں گا جن کے فراق نے مجھے غم میں مبتلا کر دیا ہے, یہاں تک میں کہ قبر میں اتار دیا جاؤں. سبحان اللہ. اور جس کو عشق مصطفیٰ کی سوغات مل گئی اس کا دو جہاں میں بیڑا پار ہے. اعلیٰ حضرت اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں, اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے. اچھا, یاد مصطفیٰ ہمارے دلوں کا چین. یہاں بڑی پیاری بات, زبردست بات, عشق بھری بات, علم بھری بات, یاد مصطفیٰ بھری بات. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو لکھا. شان حبیب الرحمن آپ کی کتاب ہے. آپ لکھتے ہیں, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تو دلوں کا چین. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سن لو, اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں. سورہ رعد کی آیت نمبر 28. مفتی صاحب اس کے تحت لکھتے ہیں, ذکر اللہ سے مراد یا تو اللہ کی ذات ہے یا مصطفیٰ کا نام شریف ہے. کیونکہ دلائل الخراج شریف میں امام سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہولی نیمز, جو پاکیزہ مقدس اقدس مبارک نام ذکر کیے ہیں, اس میں ہے ذکر اللہ. یہ بھی آپ کا نام مبارک ہے, نام مبارک ذکر اللہ. اب اس کے معنی یہ ہوں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
بے چین دل چین پاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ذکر اللہ ہے، آپ کا نام مبارک ہے۔ اچھا ذکر اللہ آپ کو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو دیکھ کر رب یاد آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، خدا یاد آتا ہے دیکھ کے صورت تیری۔ اور قرآن فرماتا ہے انما انت مذکر، اے محبوب آپ ہی اللہ کی یاد دلانے والے ہیں۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ قاعدہ ہے لقاء الخلیل شفاء العلیل، دوست کی ملاقات بیمار کی شفا ہے۔ اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر مسلمان کے محبوب ہیں۔ ضروری ہے کہ آپ کا مبارک نام مسلمان کا چین ہو۔ مریض عشق کی دوا ذکر حبیب ہے۔ سبحان اللہ، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا بلا دی، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے سب غم بھلا دیے ہیں۔ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بریلی شریف منظر اسلام میں پڑھے۔ اعلیٰ حضرت کے شہزادے مفتی حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ آپ کو بریلی شریف لے کر گئے تھے لاہور سے۔ آپ اولاً تو کالج کے ایک اسٹوڈنٹ تھے، تو خیر آپ نے وہاں پر علم دین حاصل کیا، پھر وہیں آپ مدرس بنے، وہیں مناظر بنے، اللہ نے بڑی آپ کو شان عطا فرمائی۔ وہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ بیمار ہوتے ہیں ٹیبلٹ کھاتے ہیں، مجھے کوئی آزمائش تکلیف آتی ہے میں حدیث پڑھتا ہوں، مجھے سکون آتا ہے اور میں شفا یاب ہو جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو مریض عشق کی دوا ذکر حبیب ہے۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا آپ نے شعر بھی سنایا، اس کی وضاحت بھی سنائی کہ میں ذکر رسول کرتا رہوں گا، یعنی یاد مصطفیٰ میں گم رہوں گا۔ پھر آپ نے یہ بھی بتایا کہ یاد مصطفیٰ تو دلوں کا چین ہے، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا کیا انداز مبارک تھا یاد مصطفیٰ کا، ذکر مصطفیٰ کا، کچھ اس کی جھلک بھی ارشاد ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا تو صدیق اکبر کی زندگی مشکل ہو گئی۔ اللہ، فراق مصطفیٰ میں بہت رنجیدہ غمگین رہتے۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ صدیق اکبر کی وفات کا حقیقی سبب فراق مصطفیٰ ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی آپ سے برداشت نہیں ہوتی، تو 2 سال 7 مہینے آپ کی باقی زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے بعد۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ کا وصال مبارک کا ظاہری سبب وصال مصطفیٰ ہے، کیونکہ آپ کا بدن مبارک گھلنے لگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دنیا سے پردہ فرمایا، یہاں تک کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات اور دیدار کی تڑپ ان میں کتنی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں گھر سے باہر تشریف لائے کہ کبھی اس وقت تشریف نہ لایا کرتے تھے، نہ ہی ملاقات کا وقت تھا کہ آپ تشریف لائیں۔ اچانک صدیق اکبر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے، تو یہ دیکھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر ایسے وقت میں تم کیسے آئے؟ عرض کی دل میں خواہش تھی آقا سے ملاقات کروں، چہرہ پر نور کی زیارت کروں، آنکھوں کو جلا بخشوں، بارگاہ رسالت میں سلام عرض کروں، اس لیے حاضر ہو۔ سبحان اللہ۔ وہ چین ہی نہیں آتا
بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. غالباً 24,000 مرتبہ نا، 24,000 مرتبہ. 24,000 مرتبہ جبریل امی سدرۃ المنتہا سے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے. اچھا، یہ جو اس کا ڈیوریشن بتایا گیا کہ 23 سال میں 24,000 مرتبہ ہے، تو پر ڈے جو ہے وہ 6-7 کی ایوریج بنے گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تڑپ دیکھیں، کڑن دیکھیں کہ گھر کے اندر وہ چین ہی نہیں آتا، آقا کی یاد آتی. اچھا، صدیق اکبر کی تو یہ خواہشات مشہور بھی ہے نا، النظر الیکا، یا رسول اللہ آپ کی زیارت کرتے رہنا یہ میری آرزو اور تین تمنا. آرزویں جو ہیں، والجلوس بین یدیکا، ہائے ہائے، آپ کی بارگاہ میں حاضر رہنا یہ میری آرزو ہے. وانفاق مالی علیکا، اور آپ پر اپنا مال خرچ کرنا یہ میری آرزو. اللہ اللہ. جمیل الرحمن رضوی مداح الحبیب، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ، اعلیٰ حضرت کے عاشق، اعلیٰ حضرت کے منقبت خاں، یہ لکھتے ہیں: سر ہے وہی سر جس میں تیرا دھیان ہے ہر آن، اور دل ہے وہی جو ہے طلبگار تمہارا، جس کو مرض عشق نہیں ہے وہ ہے بیمار، اچھا تو وہی ہے جو ہے بیمار تمہارا. ہر وقت ترقی پہ رہے درد محبت، چنگا نہ ہو مولا کبھی بیمار تمہارا، دل میں نہیں کچھ اس کے سوا اور تمنا، اللہ دکھا دے ہمیں دربار تمہارا. کیا بات ہے، کیا بات. اچھا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عشق رسول کا ہم نے سنا. یہ تو صدیق اکبر کی تو شان وراء الورا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تو ہر شے ہی محبت کرتی ہے، اور صحابہ محبت کرتے ہیں، اولیاء محبت کرتے ہیں، انسان محبت کرتے ہیں، تو درخت بھی محبت کرتے ہیں، پتھر بھی محبت کرتے ہیں، اور پہاڑ بھی محبت کرتا ہے. تو جمعہ داد کے عشق رسول کا کچھ انداز بھی ہے. اعلیٰ کا بڑا پیارا شعر یاد آیا آپ کی بات پر: جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے، ایسے پیارے سے محبت کیجئے. سبحان اللہ کے محبوب ہیں، بے جب رب کے محبوب ہے تو ہمیں بھی محبت کرنی چاہیے. خامائے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ. یعنی اللہ پاک نے اپنے محبوب کو جو حسن عطا فرمائے تو خامہ قدرت کا حسن دستکاری بھی واہ واہ، اس پر بھی تحسین کر رہے ہیں کہ اللہ پاک نے کیا اپنے محبوب کو خوبصورت بنایا ہے. سبحان اللہ. اور ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ 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 واہ، صدقے اس اکرام کے قربان اس انعام کے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ واہ. مدری چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عشق رسول کے بارے میں سنا، آپ کا کلام بھی سنا، شعر بھی سنا، وضاحت بھی سنی، اور ضمناً بہت سی یاد مصطفیٰ سے معمور اور مملو ہم نے باتیں سنی، اور اپنے دلوں میں عشق رسول کو بڑھانے کا سامان کیا. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں صدیق اکبر، عاشق اکبر کے صدقے میں عشق رسول کی دولت عطا فرمائے. اور بڑی پیاری بات ہم نے سنی کہ لقاء الخلیل شفاء العلیل. اگر ہم اپنے بیمار دلوں کا علاج کرنا چاہتے ہیں، اگر بے سکونی ہے، بے چینی ہے، یہ پڑھ لیا، یہ کر لیا، سکون نہیں مل رہا، تو اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کریں، ان پر درود پڑھیں، گنبد خضرا کا تصور جما کر ان کی یاد میں گم ہو کر جب ہم صلاۃ و سلام عرض کریں گے تو انشاءاللہ الکریم ذکر مصطفیٰ اور یاد مصطفیٰ کی برکت سے ہمارے جو رنج ہیں، جو آلام ہیں، یہ سکون اور راحت میں تبدیل ہو جائیں گے. اللہ کریم ہمیں ذکر مصطفیٰ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم.